ہمارے چینل ٹی وی اوورسیز ٹیلی ویژن کو ابھی سبسکرائب کیجئے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ امداد حسین شہزاد۔ پروگرام لنڈن ٹاک آج کا موضوع بڑا اہم ہے اور میرے ساتھ بڑے اہم مہمانان ہیں۔ سب سے پہلے میرے ساتھ جو مہمان ہیں ان کا میں تعارف کرانے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ آج کا پروگرام کس سیاق و سباق میں ہم کر رہے ہیں اور کیا بات ہے جو آج ہمارے دلوں کو چھو کر گزری ہے اور ہمیں تڑپا گئی ہے اوورسیز پاکستانیوں کو، اور وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے، جن کے بارے میں ابھی قومی اسمبلی کے فلور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ یہ کاغذی عہدیدار ہیں۔ یہ کاغذی عہدیدار، اور جن کو لنڈے کا ارسطو بھی کہا جاتا ہے۔ ارسطو تو ایک بہت عظیم شخصیت ہے جن کے نام کے ساتھ ان کا نام جوڑ کر نہ جانے کیوں اور کس مقصد کے لیے کہا جاتا ہے۔ نہ تو یہ ارسطو ہیں، نہ ہی یہ لنڈے کے ہیں، بلکہ لنڈے میں بھی جو سب سے گندے کپڑے ہوتے ہیں یہ شاید ان میں سے ایک ہیں۔ اور جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں احسن اقبال کی، جو ممبر قومی اسمبلی۔ انہوں نے کل جو ہے اوورسیز لاکھوں اوورسیز پاکستانی جو پاکستان سے باہر بستے ہیں ان کے جو ہے ان کے دلوں کو چھیڑا ہے اور ان کو گالی دی ہے۔ اور وہ گالی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ پاکستان سے باہر بسنے والے اوورسیز جو ہیں ان کو پاکستان کی سیاست کے زمینی حقائق کا پتہ نہیں ہے۔ آج اسی موضوع پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے جناب راجہ شکیل حیدر، پاکستان اوورسیز کشمیر ویلفیئر کونسل کے مرکزی چیئرمین ہیں۔ اصل میں یہ تنظیموں کے جو نام ہوتے ہیں یہ تو صرف شناخت کے لیے ہوتے ہیں، لیکن راجہ شکیل حیدر کی تو اپنی ایک علیحدہ شناخت ہے، ایک علیحدہ پہچان ہے۔ راجہ شکیل حیدر پاکستان مسلم لیگ نون کے بھی سرگرم رکن ہیں، لیکن جہاں جہاں یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سیاسی کارکن ہیں وہاں وہاں ان کے اندر محبت پاکستان کی جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، لہذا دل آج ان کا بھی تڑپا ہے۔ راجہ شکیل حیدر صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں لنڈن ٹاک پروگرام میں۔ اور یہ جو بیان آپ ہی کی پارٹی جس کو پاکستان مسلم لیگ نون، جس کے لیے آپ نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں، اس کے ایک کاغذی رہنما تو اب نام ان کا بن ہی گیا ہے، احسن اقبال صاحب نے اوورسیز پاکستانیوں کے بارے میں ہرزہ سرائی کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان سے باہر بسنے والے جو اوورسیز ہیں ان کو پاکستان کی سیاست کے زمینی حقائق کا کوئی علم نہیں ہے۔ آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ شکریہ امداد صاحب۔ مجھے یہ بیان سن کر، ہمارے مرکزی سیکرٹری جنرل جناب احسن اقبال صاحب کا یہ بیان سن کر دلی دکھ ہوا ہے۔ یہ بہت ہی افسوسناک اور شرمناک بیان ہے۔ میں حیران ہوں کہ احسن اقبال صاحب جو ہیں یہ وہ مسلم لیگی اس ماں کے بیٹے ہیں۔ ان کی ماں، میں امداد صاحب شاید آپ کو علم نہیں، ان کی والدہ جناب اپانثار فاطمہ مرحومہ، جو کہ 1947 میں اس وقت جنگ تھی اور جلوس جو جگہ جا رہا تھا 1947 میں مال روڈ کے اوپر سے، اس وقت پاکستان کا بھی اعلان نہیں ہوا تھا، تو اپانثار فاطمہ جلوس میں سے نکلی اور پنجاب اسمبلی جو آج کل ہے اس کے پیچھے سے گئی، سیڑھی لگائی اور اسی پنجاب اسمبلی کی چھت پر سوری راجہ شکیل حیدر صاحب، ہمارے ساتھ ایک اور اہم مہمان، بڑے ہی نامور جرنلسٹ جو ہیں زمرد ملک صاحب نے جوائن کیا، لیکن یہاں پر میں تھوڑا سا آپ کی شاید تصحیح کر پاؤں، کیونکہ میں تاریخ کا طالب علم، دو باتیں مجھے بڑی جو ہے نا، وہ ایک تو مدینہ یونیورسٹی والی جو احسن اقبال کی تعلیم کے بارے میں جہاں تک جانتا ہوں احسن اقبال انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور سے گریجویٹ ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے امریکہ کی ایک یونیورسٹی سے جا کے ماسٹرز کیا۔ اور دوسری بڑی اہم بات جو آپ نے کہی ہے راجہ صاحب، میں معذرت کے ساتھ، اور میرا یہ چیلنج بھی رہتا ہے آپ کے دوستوں کو بھی یا مسلم لیگ نون کے عہدیداران کو بھی، کہ ان کو مسلم لیگ پاکستان کی یا پاکستان کی تحریک کے بارے میں کوئی نالج نہیں ہے۔ میں آپ کی تصحیح فرما دوں، کیونکہ پروگرام لائیو ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، ہمیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہمیں لائک کرتے ہیں۔ وہ آپا نثار فاطمہ کی آپ بات جو کر رہے ہیں وہ نہیں ہے، یا آپ کسی اور آپا نثار فاطمہ کی، بلکہ وہ شاید بیگم سلمہ تصدق حسین کی کوئی ساتھی تھی جنہوں نے پنجاب سول نہیں، آپا نثار فاطمہ جو ہیں، اگر ہم غلط ہیں، اگر میں غلط ہوں، شاید میں غلط ہوں، میں شاید نام کی غلطی شاید کر رہا ہوں جی، لیکن میں ان کی اچھا آپا اگر ہم غلط ہیں تو ہمارے ناظرین بھی اس کی تصحیح فرما دیں گے، لیکن میرا جہاں تک نالج ہے آپا نثار فاطمہ تو ضیاء الحق کے دور میں سامنے آئی ہیں، اور ان کے بھی جو مجلس شورا کے ممبر بننے کی کہانی ہے اس میں بھی ایک ایسے کرنل صاحب جو ہیں اس کے بیک گراؤنڈ پہ ہیں
جو کہ ضیاء الحق کے جو تھے وہ بیچ میٹ تھے, اور انہوں نے ضیاء الحق کو ریکمینڈ کیا آپا نثار فاطمہ. اور آپا نثار فاطمہ کا جو احسن اقبال کی والدہ ہیں, ان کا مسلم لیگ سے کوئی تعلق نہیں رہا, یہ جماعت اسلامی ان کو اون کرتی تھی, اور یہ جماعت اسلامی کی رکن تھی, اور مجلس شورا میں بھی جو نمائندگی کرتی رہی ہیں, اور اس کے بعد بھی جب MNA بنی ہے غیر جماعتی الیکشن تھا وہ, لیکن اس میں جو لوگ تھے ان کے کسی نہ کسی سیاسی پارٹی تھے. مجھے اس فیملی کے بارے میں بڑا علم ہے. جو احسن اقبال صاحب تھے یہ اسلامی جمعیت طلباء کے پنجاب کی جو ہماری ہے یونیورسٹی, پنجاب یونیورسٹی میں وہ اس کے ناظم تھے اس وقت. وہ واقعی نہیں جناب, میرا اسلامی جمعیت طلبہ 1977 میں رفیق بنا ہوں. وہ پنجاب یونیورسٹی میں نہیں پڑھے, میں پھر تصحیح کر دوں, وہ پنجاب انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور کے پریزیڈنٹ تھے اسٹوڈنٹ یونین کے, اور میں بذات خود ان کی کمپین بھی چلاتا رہا ہوں. میں یہ چونکہ یہ تاریخی پروگرام ہوتے ہیں اس لیے میں ایز اے میزبان ان باتوں سے اتفاق نہیں کر رہا. یہ جو کبھی بھی پنجاب یونیورسٹی میں نہیں پڑھے, کبھی بھی پنجاب یونیورسٹی میں نہیں پڑھے, یہ انجینئر ہیں بیسیکلی, اور یہ انجینئرنگ یونیورسٹی سے گریجویٹ ہے. میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں, یہ مدینہ یونیورسٹی سے بھی کوالیفائڈ ہے. اچھا, مدینہ یونیورسٹی کے بارے میں تو میں شاید اس لیے بھی نہیں کہہ سکتا, کئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ, چونکہ میں جیسے کہ میں نے بھی پنجاب یونیورسٹی سے گریجویٹ تھا, پھر میں نے ایک پنجابی فاضل بھی کیا ہوا تھا, وہ ایک علیحدہ سے ایک سرٹیفکیٹ کورس تھا, تو شاید وہ ایسا کوئی کورس انہوں نے کیا, لیکن جو باقاعدہ جو ویکیپیڈیا پہ جو معلومات ہیں اس کے مطابق یہ امریکہ کی ایک یونیورسٹی سے پڑھے ہیں, لیکن اس میں بھی انہوں نے جو ادھوری معلومات دی ہوئی ہیں وہ بھی میں آگے چل کے بات کروں گا. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ انجینئرنگ یونیورسٹی سے پڑھے ہیں. انہوں نے ویکیپیڈیا پہ جو ان کا سارا پروفائل ہے اس میں چونکہ لوگ خود اس کو کریٹ کرتے ہیں نا, تو وہ اسی کو پھر گوگل چلاتا رہتا ہے, تو اس پہ انہوں نے انجینئرنگ یونیورسٹی کا کوئی ذکر نہیں کیا. حالانکہ انجینئرنگ یونیورسٹی میں, چونکہ آپ تو میرے سے بڑے باخبر ہیں, لیکن میں خود بذات خود گورنمنٹ کالج سائنس وادت روڈ میں پڑھتا تھا, اسلامی جمعیت سے تعلق تھا, تو چونکہ یہ اسلامی جمعیت طلبہ کے امیدوار تھے تو اس لیے ہم ان کی کمپین چلانے کے لیے وہاں جایا کرتے تھے. اور میں تو اتنا قداور نہیں تھا, لیکن میرے دوست ان کو کندھوں پہ اٹھاتے تھے, نعرے لگاتے تھے, اور احسن اقبال انجینئرنگ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں. یہ آپ تصویر فرمائیں. جناب علی, بہرحال یہ چیزیں ہم آگے بھی کرتے ہیں, لیکن اصل مسئلہ جو آپ نے بیان کیا, اصل اس بیان پہ بات کرتے ہیں جس سے ہم سب دکھی بھی ہیں, اور میں بحیثیت مسلم لیگی بہت شرمندہ ہوں کہ احسن اقبال جیسی شخصیت نے یہ بیان دیا ہے. یہ انہوں نے 90 لاکھ اوورسیز پاکستانیوں کے جذبات مجروح کیے ہیں. مجھے شرمندہ کی ہے اس بارے میں. میں ان سے اس کی توقع نہیں کرتا تھا, نہ میں مجھے امید تھی کہ وہ ہمارے مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں, اور انہوں نے یہ بیان دیا. میں جناب اس بیان کی مذمت کرتا ہوں. زمرد ملک صاحب نے میرے ناظرین جوائن کیا ہے لنڈن ٹاک پروگرام میں بریڈ فورٹ سے, بریڈ فورٹ کے قریبی ایک علاقے سے ہیں. میں ان کا نینسن ہے, شاید نینسن سے آپ زمرد ملک صاحب؟ بریڈ فورٹ سے سر. بریڈ فورٹ سے, جی بالکل, پھر تو میں ٹھیک ہی کہہ رہا تھا. ہاں جی, ڈر گیا تھا میں نے, کیونکہ آج پروگرام سٹارٹ ایسا ہوا ہے. تو زمرد ملک صاحب ایک نامور صحافی ہیں, جرنلسٹ ہیں, بڑے شاندار قسم کے انگلش جرنلسٹ ہیں, انگریزی پہ ان کا بور, اردو پہ بھی, اور آف کورس اوورسیز پاکستانی ہیں. تو اس لیے یہ جو بیان زمرد ملک صاحب آپ نے دیکھا, اور آج انہوں نے کوشش یو ٹرن لینے کی. وہ کہتے ہیں وہ جی موجودہ حکومت کے جو لوگ ہیں وہ یو ٹرن, لیکن ان کو بھی ہم نے یو ٹرن لیتے دیکھا, سنا کہ بیزتی کچھ زیادہ نہیں ہوگی, کہتے ہیں وہ اس لیے وہ. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان کی سیاست کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے, یہ احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں؟ بس جی, پہلے تو سر جی میں کہنا چاہوں گا, آپ بڑے سینئر, دونوں ہمارے بڑے ریسپیکٹڈ انڈیویجولز ہیں, تو میں جو وہ ہسٹری سن رہا تھا, آپ لوگ تو انسائکلوپیڈیا ہیں, تو مجھے سیکھنے کو بہت کچھ ملا اس میں سے. سو میرے لیے میں سمجھتا ہوں ہمارے جو ایون جو ویورز ہیں ان کو بھی اس میں جو بیک گراؤنڈ ہے, جو ہسٹری ہے, یہ ہم لوگ اس جنریشن میں نہیں ہے. آپ لوگوں کو تو آنکھیں دیکھے حال ہے, مگر میں تو یہ بھی کہوں گا کہ آپ لوگوں نے کچھ حد تک اس میں حصہ بھی ڈالا ہے. مگر میں راج صاحب کو سلوٹ کرتا ہوں کہ مسلم لیگ نون سے ہوتے ہوئے انہوں نے ایک بڑا ایک پرنسپل اس پہ سٹانس لیا ہے. اب کیونکہ میں خود یو کے میں بیسڈ ہوں, اوورسیز پاکستانی کے, ہم یہاں پہ ان کو جو پرابلمز آتی ہیں, اب میں تھوڑا سا آپ کو بس شاید احسن اقبال صاحب کی طرف آنے سے پہلے میں ایک چند واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. یہاں پہ رہتے ہوئے کالج یونیورسٹی میں اوورسیز سے جو لڑکے آئے ہوئے
ہوتے تھے جو پڑھتے تھے ہمارے پاس آتے تھے کہ ملک صاحب ہمیں بڑی پرابلمز ہیں, سٹیز کے ایشو ہیں. اس میں ایسے ایسے لوگ موجود تھے, ایسے لڑکے موجود تھے جو خود میرے پاس آئے. اب میں ان کے حالات نہیں آپ کو بیان کر سکتا. کسی کی والدہ کریٹیکلی ال ہوا کرتی تھی, تو کہتے تھے ملک صاحب ہم واپس نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے, یہ ان لوگوں پر ان لوگوں نے بیان دیا ہے. ان کو میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے, میری اتنی اردو ایکسٹینسو نہیں کہ میں صحیح طرح سے اس کو الیبریٹ کر سکوں کہ جس طرح سے ان پاکستانیوں نے جس طرح سے پاکستان کے ساتھ ایک محبت اور پاکستان کی ہر جگہ پر ہر وقت پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور آج جب ان کو ایک حق مل رہا ہے, تو میں جب احسن اقبال صاحب کا وہ انٹرویو سن رہا تھا, آپ یقین کریں چند لمحے جو پہلے 30 سیکنڈ تو میں نے سوچا کہ یہ مسلم لیگ نون جیسے چھوڑ گئے ہیں. پتہ چل رہا تھا کہ یہ میاں صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک سے باہر بیٹھے جو لوگ ہیں, لندن میں جو بیٹھے لوگ ہیں, ان کو کیا پتا کہ پاکستان کے حالات ہیں, یا ان کو کیا پتا کہ پاکستان. اور یقین کریں میں سمجھا 30 سیکنڈ کے لیے کہ احسن اقبال صاحب کو کیا ہو گیا. یہ تو جب میں نے بات سنی تو ایک شرمندگی ہے, بیکاز ہی از بہت ہی ایجوکیٹڈ آدمی ہے. اس طرح سے ان کا بیہیویئر بڑے ہمبل ہیں, بڑے اپروچیبل ہیں. میں ان کو یہ کریڈٹ دیتا ہوں. اس طرح سے ہی اپیئرز ویری سیولائزڈ اینڈ ویری ڈیسنٹ. مگر یہ جو انہوں نے بیان اوورسیز پاکستانیز کے بارے میں دیا ہے, اور ان کا جو حق ہے جو ان کو ملنا چاہیے, جتنی ان کی کنٹریبیوشنز ہیں پاکستان کے لیے, یہ لوگ جس طرح سے یہاں پر زندگی گزارتے ہیں, میں نے وہ نوجوان لڑکے دیکھے ہیں. میں ان بزرگوں کا آپ کو نہیں بتا سکتا سر جی, جو اس سسٹم میں رہ کر اس سسٹم سے آؤٹ, یعنی کہ جو اوور اسٹے ہو گئے ہیں مگر یہاں پہ رہ رہے ہیں, کس کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اپنی جو فیملیز ہیں وہاں پر. یہ جو سول گورنمنٹس آئی ہیں, انہوں نے تو ان کے لیے کبھی کوئی ریلیفز نہیں دی. یہی اوورسیز پاکستانی قربانیاں دے کر باہر رہ کر, اور ہر وقت جب بھی موقع آیا انہوں نے پاکستان کے لیے پاکستان کھڑے ہوئے. تو یہ راج صاحب کو میں سلوٹ کرتا ہوں سر جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی مسلم لیگ نو اگر ہو تو ہم بھی اس کو سپورٹ کریں, جہاں پہ لوگ پرنسپل میٹرز پر, پرنسپل پوائنٹس پر کھڑے ہو جائیں. ہمارا آج دن تک جو سب سے زیادہ کرٹیسزم یہی تھا کہ ڈائناسٹک پالیٹکس پہ بلاول کوئی کام کر دے, مریم صاحبہ کو کام کر دیں, تو وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ بالکل ٹھیک ہے. راج صاحب جیسے جن کے زندہ ضمیر لوگ موجود ہیں, ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اس میں کتنے ڈیسنٹ لوگ ہیں, کیا وہ نہیں اوپر آ سکتے. سو احسن اقبال صاحب نے تو بہت ہی بڑا ڈس اپوائنٹ کیا. نہیں سر جی, مجھے اٹس اے ویری ریفریشنگ تھنگ, از ویری بیوٹیفل, آپ نے ایگزامپل سیٹ کیا ہے. اور اس طرح کی مسلم لیگ نون ہو تو ہم بھی اس کو سپورٹ دیں کہ بھائی اس طرح کے لوگ جو ہیں جو کہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں. جناب مسلم لیگ پاکستان کی وارث, پاکستان کی خالق جماعت ہے, اور ہمیں اس میں مسلم لیگی ہونے میں فخر ہے. وہ ہے نا کہ جب یہ ابھی آپ نے جو بات کی, تو جب بے سو لوگ زمانے پہ چھا گئے, زندہ رہے گا کون اصولوں کے ساتھ ساتھ. اور مجھے یہ بڑی بے اصولی کی بات کی گئی ہے. یہ 90 لاکھ پاکستانیوں کے, اوورسیز پاکستانیوں کے جذبات مجروح کیے گئے ہیں. میں اس پر شرمندہ ہوں, اور میں اوورسیز پاکستانیوں سے احسن اقبال صاحب کے اس بیان پر معافی مانگتا ہوں. بہت شکریہ. یہ آپ کا بڑا پن ہے, یہ آپ کا بڑا پن ہے. سوری میں امداد صاحب تھوڑا سا اس پہ یہ چاہوں گا. احسن اقبال صاحب نے اس پہ جو یو ٹرن لے لیا ہے, حقیقت اس کی یہ ہے سر جی, دیکھیں اس وقت اگر آپ اس کو اگر آپ ویژولائز کریں, یہی انہی کی حکومت تھی, پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, جو پاکستان کو اس دوراہے پہ لے کر اس نے آ کے کھڑا کیا. آج وہ ڈیٹ ٹریپ کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. آئی ایم ایف کی ان کو شرائط ماننا پڑ رہی ہیں, اور یہی آج وہی اوورسیز پاکستانی ریکارڈ ریمیٹنسز پاکستان واپس بھیج رہے ہیں کہ پاکستان کو تھوڑا سا ریلیف اتنا ہے کہ ان کے فورن ریزروز کے لیے ان کو بھیک نہیں مانگنی پڑ رہی دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جا کے, اور سعودیز یا کسی اور کے پاس. سو ان کی کنٹریبیوشن اتنی زیادہ ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات سر جی, میں اگر معذرت کے ساتھ میں تھوڑا سا اس پہ ایڈ کروں گا کہ جتنا شعور اوورسیز پاکستانی کو ہے نا پاکستان کی پولیٹکس کے بارے میں, بے شمار پاکستانیوں کو اس کا علم نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک اوور ویو دیکھ رہے ہیں. وہ آپ کو اوور دا پیریڈ آف ٹائم جو پاکستان میں ایک ڈکلائن آیا ہے, پاکستان کی جو اسٹرینتھ ہے اس میں, انٹرنیشنل اسٹرینتھ میں جو ویکنس آئی ہے, اس کو وہ آبزرو کرتے ہیں اور وہ زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ فیل کرتے ہیں. سو اگر پرپورشن آپ لیں پاکستانی اوورسیز پاکستانی کا, تو اس میں جو 100 ہے اس میں یقین کریں 90% انٹینسلی
ان کو فکر ہوتی ہے پاکستان کے حالات کی، حالانکہ جو پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں وہ اپنا بس ایک دیکھ رہے ہوتے ہیں سسٹم، کہ میرا سسٹم چل رہا ہے، باقی جو کچھ مرضی ہو کسی اور کا. تو یہ تو ڈیفینیٹلی اوورسیز پاکستانی کے ساتھ سر جی بہت بڑی زیادتی ہے. احسن اقبال صاحب سے میں توقع نہیں کرتا تھا، میں آپ سے اتفاق اور کرتا تو بالکل جی، ہم توقع نہیں کر سکتے تھے کہ احسن اقبال صاحب کوئی ایسی بات کریں گے ان سے کم از کم. مگر میں نے میری زندگی کا تھوڑا بہت بال سفید ہو گئے ہیں تو اور جھڑ بھی رہے ہیں، تو اس سے تھوڑا بہت تجربہ نظر آ رہا ہے کہ صرف تعلیم سے ہی نہیں انسان کی آنکھ کھلتی. آئی تھنک احسن اقبال صاحب کو تھوڑی غور و فکر کرنی چاہیے، اور صرف ایک پولیٹیکل کچھ پاکستان میں گرمی، پاکستان میں حالات اور گرمی بھی بہت زیادہ ہے سر، اس کا بھی تو اثر ہو سکتا ہے نا. وہ ہمارے بزرگ کہا کرتے گرمی سر نو چڑھ گئی. اچھا وہ ہمارے بزرگ کہتے گرمی سر نو چڑھ گئی. وہ کہتے تو کیوں نہیں، وہ کہتے تھے کہ تو کیوں نہیں بیکی بیکی گلا کر رہے ہیں، تو گرمی چڑھ گئی، ڈھول آ گئی. اچھا بات سنیں ناظرین، ہمارا پروگرام لنڈن ٹاک جاری ہے. ہمارے ساتھ دو بڑے معزز مہمان اور ایک اور میں بڑے اہم مہمان جوائن کریں گے، ان کا ہم انتظار کر رہے ہیں. لیکن اس وقت تک ہمارے ساتھ راجہ شکیل حیدر جو اوورسیز پاکستان کشمیر ویلفیئر کونسل کے چیئرمین ہیں، اور نامور صحافی زمور ملک صاحب جن کا تعلق بریڈ فورڈ سے ہے. ان سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. لیکن آج میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ احسن اقبال صاحب کا اپنا بیک گراؤنڈ کیا ہے. آپ اگر یہ سن کر حیران ہوں گے کہ احسن اقبال صاحب کا جو ویکیپیڈیا اکاؤنٹ ہے، جو گوگل سرچ میں جہاں جا کر ہم ان کے سبلنگز یا پیرنٹس کو دیکھتے ہیں، کچھ عرصے تک اس کے خانے میں پیرنٹس کی جگہ پہ ان کی والدہ صاحبہ کا نام تھا آپا نثار فاطمہ، اور والد کا نام نہیں تھا. اچھا اس کے بعد جب ہم نے اس میں کوئی لوگوں سے، کوئی ان کے دوستوں سے جو ان کو اپنے کزن اور ماموں زاد اور چچا زاد بتاتے ہیں لنڈن میں مقیم ہے، ان کو ہم نے جب پوچھا تو وہ بھی بڑے بے خبر نکلے. اور حیرت کی بات ہے کہ ان کو بھی ان کے والد صاحب کا نام معلوم نہیں تھا. لیکن پھر چونکہ سوشل میڈیا ان کا بہت زیادہ ایکٹیو ہے، اسٹرانگ ہے، تو انہوں نے کیا کیا، جب ہم نے اس پہ شور مچایا اور لوگوں سے سوالات کرنے شروع کیے تو انہوں نے اپنے والد صاحب کا نام وہاں اپڈیٹ کروا دیا. اس کے مطابق انہوں نے وہاں پہ اقبال جو ہے ان کا چودھری اقبال صاحب کا نام اپڈیٹ کروا دیا. اینی ویز اچھا اب چودھری اقبال صاحب کے بارے میں ہم آپ کو بتا دیں، میں زیادہ اس لیے مہمانوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں لیکن بیک گراؤنڈ بتانا زیادہ ضروری ہے. چودھری اقبال صاحب کبھی پاکستان نہیں آئے، وہ وہاں سعودی عرب میں ملازمت کرتے تھے اور وہاں پر ہی وہ ہمیں جو اطلاع ملی وہیں پہ فوت ہو گئے. اور وہ کبھی وہ بچپن میں جب یہ احسن اقبال صاحب چھوٹے ہوں گے تو آئے ہوں گے، اور وہ بھی اوورسیز پاکستانی تھے. آف کورس دیکھیے نا، اگر آپ دیکھیں تو جو پاکستان سے باہر بندہ رہ رہا ہے وہ بھی، ان کا ابا جو ہے اوورسیز پاکستانی تھا، اور اب ان کا بیٹا بھی اوورسیز پاکستانی ہے. دیکھیں اس کو انہوں نے امریکہ سے بلوا کر ڈسٹرکٹ ناظم ناروال بنوایا ہے، ٹھیک ہے نا جی، الیکشن لڑوایا ہے. اور اب ان کا ایک اور بیٹا جو ہے وہ آپ کو اطلاع کے لیے کہ وہ چائنا میں پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ بھی اوورسیز پاکستانی ہے. جو طالب علم ہوتے ہیں پاکستان سے باہر تعلیم حاصل کرتے ہیں، اب دیکھیں اتنا ان کے گھر میں سے اوورسیز پاکستانی پیدا ہو رہے ہیں اور وہ ان کو اتنا نالج نہیں ہے. وہ جیسا کہ ابھی سر جی آپ کی تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، تھوڑی قطع کلامی ہو رہی ہے. ان کی قیادت میاں صاحب اوورسیز پاکستانی ہے اس ٹائم سر جی؟ جی میاں صاحب ہیں، ان کے بھتیجے ہیں، ان کے دماد ہیں، اور یہاں وہ راجہ صاحب جانتے ہیں وہ ایک عابد شیر علی بگوڑا بھی ہے. اور کتنے یہ، اچھا یہ اصل میں پتہ کیا ہے، میں آپ سے اس بات پہ بھی تھوڑا سا اعتراض کروں گا، اختلاف تو نہیں کروں گا مہمانوں سے، لیکن یہ اختلاف ضرور کروں گا کہ یہ اوورسیز بگوڑے ہیں. اچھا ہم تو بات کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کی، جو اوورسیز معافی کے ساتھ راجہ صاحب بیٹھے ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جو پاکستان واپس ہی نہیں جانا چاہتے. اچھا یہ پاکستان واپس نہیں جانا چاہتے نہ ان کی. امداد صاحب بات تو سچ ہے مگر ہے بڑی رسوائی کی. جی لیکن آپ جیسے سچے آدمی جو ہیں وہ ہمیں چیزیں ہیں وہ میں سر عام تسلیم کرتا ہوں، لیکن سر مجھے دکھ اس چیز کا ہے کہ کوئی بھی حکومت آئی، میاں نواز شریف صاحب کی حکومت، زرداری صاحب کی حکومت، بلکہ عمران خان صاحب کی حکومت ابھی جو ہے، ہر آدمی نے یہ تسلیم کیا کہ اوورسیز پاکستانی ہمارے ریڑھ کی ہڈی ہے. جب بھی وہ وطن پر کوئی مشکل ٹائم آیا، زلزلہ آئے، سیلاب آئے، کوئی چیز بھی آئے، ہمارے اوورسیز پاکستانی یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جاں باز چلے آتے ہیں، اور یہ وہاں پہ پہنچتے ہیں اور ہر قسم کی مدد کرتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں. جیسے ہی ایئرپورٹ پہ داخل ہوتے ہیں ان کی تکلیف کا اندازہ معاملہ شروع ہو جاتا ہے. اور جیسے ہی ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہیں تو ان کو لوگ لوٹ مار کا شکار بناتے ہیں، ان کی جائیدادوں پہ قبضے کر لیتے ہیں.
تو یہ بتائیے راجہ صاحب، آپ ماشاءاللہ ایک سچے اور محب وطن پاکستانی ہیں اور آپ بڑی اچھی اور سچی بات کر رہے ہیں. یہ اصل میں یہ آج کا جو پروگرام ہے یہ بھی کسی سیاسی جماعت کا نقطہ نظر لینے یا دینے کے لیے تو ہے بھی نہیں، لیکن چونکہ وہ سیاسی جماعت کے وہ سیاسی جماعت کے عہدے دار ہیں، اس لیے جنہوں نے یہ بات کی ہے وہ ایک سیاسی جماعت کے کاغذی عہدے دار ہیں. بلاول بھٹو زرداری کے بقول جو انہوں نے قومی اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ یہ کاغذی عہدے دار ہیں. اور یہ بھی آپ کو یہاں انکشاف کرتے چلے جائیں کہ یہ اپنے قریبی حلقوں میں یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ میرے پاس سے تو وزارت عظمیٰ چھو کر گزر گئی، وہ میں شاہد خاقان عباسی کی جگہ مجھے وزیر اعظم بنایا جانا تھا، نواز شریف صاحب نے فیصلہ کر لیا تھا، لیکن پھر تو یہ ابھی انہوں نے بیٹے کو بنا دیا وہاں پہ. تو یہ ان کی جو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ انہوں نے، آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ بھی واقعی ہی یہ سمجھتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی کانٹا چپ جائے پاکستان میں، سیلاب آ جائے، زلزلہ آ جائے، قرض اتارو ملک سوارو؟ آپ کی مسلم لیگ نے ایک ایسی تحریک بھی چلائی تھی، قرض اتارو ملک سوارو، اس میں اوورسیز پاکستانیوں کا جو پیسہ ہے وہ کھایا گیا. پھر وہ کوئی ڈیم فنڈ آ جائے، کچھ آ جائے، وہ اوورسیز پاکستانی اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالتے ہیں. تو آپ یہ بڑی یعنی جو اہم اور جو انہوں نے جو گالی دے دی ہے اوورسیز پاکستانیوں کو، آپ نے تو پہلے ہی اس کی جو ہے وہ مذمت کر دی ہے، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنے سے اسمبلیوں میں وہ پراپر لوگ، وہ جو ایجوکیٹڈ ہیں، جو یہاں کی برطانیہ کی یا یورپ کی یا امریکہ کی جو سویلائزیشن سے واقف ہیں، وہ وہاں پہنچ سکیں گے؟ اور جب وہ وہاں پہنچیں گے تو ان اسمبلیوں میں قانون سازی اور ان کا جو رخ ہے وہ بدل جائے گا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں پاکستان سے باہر بسنے والے لوگ اپنے ملک کے سیاسی نظام کو بدل سکتے ہیں؟ امداد صاحب، میں سب سے پہلے تو موجودہ حکومت کا 2-3 چیزوں کا تہ دل سے مشکور ہوں، اور اس میں اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا اور دوسرے کی اچھی چیزوں کو تسلیم کرنا یہ بہادر لوگوں کا کام ہے، یہ بزدل لوگوں کا کام نہیں. اور ہم محب وطن پاکستانی ہیں، جہاں پاکستانی اوورسیز پاکستانیوں کا مسئلہ ہوگا میں اس کا برملا اعلان کروں گا. جناب، سب سے پہلے تو ہماری حکومت کا بنایا ہوا یہ جو نیکوب کارڈ ہمارے سر پہ سوار کیا گیا، یہ 20 پاؤنڈ سے سٹارٹ ہوا، اور ابھی آخری دم میں اگر آپ کا شناختی کارڈ ضائع ہو جاتا ہے تو 107 پاؤنڈ میں یہ بنتا تھا ارجنٹ کارڈ. لوگ جو پاکستان کے لیے جن کے دل دھڑکتے ہیں، پاکستان کی محبت میں سرشار رہتے ہیں، اور وہ جب اپنے وطن کے ایئرپورٹ پہ قدم رکھتے ہیں تو زیادتیوں، مشکلات، تکالیف کا شکار ہو جاتے ہیں. اور آپ یقین مانیے، میں نے ایسے ایسے خوبصورت بچے، چھوٹے چھوٹے بچے دیکھے، ننھے منھے، جو پھولوں کی طرح جب ان کو یہاں سے رخصت کریں ہیتھرو ایئرپورٹ سے تو ان کے چہرے پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، لیکن جب واپس آتے ہیں مرجھائے ہوتے ہیں. ان کے ماں باپ بھی افسردہ ہوتے ہیں. کئی مشکلات، تکالیف، قبضہ گروپ، ان سب مشکلات کا اصل میں یہ جو سیاستدان جو یہ بیانات دے رہے ہیں یہ ان قبضہ گروپوں کی پشت پناہی کرتے ہیں. یہ ان لوگوں کی، غنڈوں کی، ان لٹیروں کی جو اوورسیز پاکستانیوں کی جائیدادوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، جو اوورسیز پاکستانیوں کو ڈوٹ لیتے ہیں، جو اوورسیز پاکستانیوں کو قتل کر دیتے ہیں، جو اوورسیز پاکستانیوں کی بچیوں کی جب وہاں شادیاں ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں. یہ ان سب کے سرپرست ہیں، سرگنا ہیں. یہ سرگنا ہے لوٹ مار گروپ کے. اپنے بچوں کو بلا لیتے ہیں باہر سے، ان کو ڈسٹرکٹ ناظم بنا دیتے ہیں، کسی کو ایم این اے بنا دیتے ہیں. اور پھر یہ دیکھیے کتنا بڑا راجہ صاحب آپ کی پارٹی، معافی کے ساتھ کہوں گا، ظلم کرتی ہے کہ ان لوگوں کو ٹکٹ دے دیتی ہے جنہوں نے ان کے کوئی ہائی کورٹ کا معاملہ، جیسا کہ جسٹس قیوم صاحب کی ایک آڈیو ٹیپ جو لیک ہوئی تھی، تو اس کے بعد بجائے اس پہ شرمندگی کا اظہار کرنے کے ان کی فیملی کے 3 افراد کو ایم این اے کے ٹکٹ دے دیے گئے. جسٹس عبدالقیوم ملک صاحب جو لاہور ہائی کورٹ کے صاحب، ان کے قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں. یہ صرف مسلم لیگ نون نہیں ہے، یہ پیپلز پارٹی میں بھی ہے، یہ تحریک انصاف میں بھی ہے. جناب زمر ملک صاحب، میں ابھی آپ کو ابھی ایک مثال نہیں، آپ ذرا مجھے پروگرام وائنڈ اپ کرنے دیں پلیز. بعد میں ہم بات کسی اور موضوع پہ کسی اور دن رکھیں گے کہ کون کون سی پارٹی کا ہے. آپ آج ہم بات کر رہے ہیں صرف پاکستان مسلم لیگ نون کی، کیونکہ ان کے عہدیدار ہیں جنہوں نے یہ بیان دیا ہے، تو اسی سے ہم چونکہ اس کو پروگرام، تو یہ میں آپ کو ناظرین بتا رہا تھا کہ یہ وہ پارٹی ہے کہ جنہوں نے اپنے جو ہے اوورسیز کے حوالے سے بات کر رہا ہوں نا، 3 ٹکٹیں دے دی ایک جسٹس کی فیملی میں اور ایم این اے بنا دیا. اور پھر وہ ان کی ایک جو صاحبزادی ہیں وہ وہاں رہی نہیں،
وہ امریکہ چلی گئی, ایک بھی اجلاس انہوں نے اٹینڈ نہیں کیا, مراعات لیتی رہی, قومی اسمبلی کی ممبر رہی. شائستہ پرویز ملک قومی اسمبلی کی ممبر ہیں, پرویز ملک صاحب قومی اسمبلی کے ممبر ہیں, صرف ان کو اس بات پہ انعام دیا گیا کہ انہوں نے ان کے کیسز میں ان کی مدد کی, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان کی سیاست کا پتہ نہیں ہے. پاکستان کی سیاست کا بھی پتہ ہے, آپ کے چہروں سے اترے ہوئے نقابوں کے اندر جو آپ کے چھپے ہوئے گنونے چہرے ہیں ان کا بھی پتہ ہے. پاکستان اوورسیز جو جرنلسٹ یہاں رہتے ہیں ان کو بھی آپ کے چہروں کا پتہ چل چکا ہے, چند لوگوں کے علاوہ سب نے آپ کے چہرے دیکھ لیے ہیں. آپ بھیانک لوگ ہیں, اور آپ کی پارٹی میں موجودگی, میں یہ مطالبہ کروں گا آج اپنے اس پروگرام کے ذریعے, کیونکہ میں جو بھی پروگرام کرتا ہوں پاکستان پہلے, پاکستان کی محبت پہلے, اس پروگرام کا جو سلسلہ ہوتا ہے بعد میں. تو میں پاکستان کے اوورسیز جتنے بھی پاکستان سے باہر بستے ہیں, کیونکہ ہمارے ٹیلی ویژن کا نام بھی اوورسیز پاکستان ٹیلی ویژن ہے, تو میں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ مطالبہ کروں گا پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی عہدیداران, مرکزی صدر شہباز شریف سے کہ وہ اس بات کا سخت نوٹس دیں, ان کو پارٹی عہدے سے فوری طور پر برطرف کریں اور اوورسیز پاکستانیوں سے معافی مانگیں. ورنہ پھر جو اوورسیز پاکستانی ہیں, وہ جو اوورسیز پاکستانی ان کے نعرے لگانے کے لیے ایئرپورٹ پر موجود ہوتے ہیں, یقین جانیے, میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہی پاکستانی, وہی اوورسیز پاکستانی جوتے لے کر ان کے استقبال کے لیے ہیتھرو ایئرپورٹ پر ضرور موجود ہوں گے. اپنے میزبان امداد حسین شہزاد کو گرما گرم لنڈن ٹاک پروگرام سے اجازت دیجیے. انہی موضوعات پر جو پاکستان سے متعلقہ ہوں گے, جو پاکستان کی محبت سے سرشار ہوں گے, آپ کی خدمت میں پھر ان موضوعات کو لے کر حاضر ہوتے رہیں گے. آج ایک اہم مہمان نے ہمیں جوائن کرنا تھا, نعیم نقشبندی صاحب, لیکن یہ دوسرا موقع ہے کہ انہوں نے ہمیں جو ہے نا جوائن نہیں کیا. وہ بھی اپنے آپ کو اوورسیز پاکستانی ویلفیئر کسی کونسل کا عہدیدار بتاتے ہیں, لیکن آج جب اوورسیز پاکستانیوں کا مسئلہ آیا ہے منتیں ترلے کرواتے ہیں اور پروگراموں میں نہیں آتے ہیں. یہ بڑی جو ہے وہ مذمت کی بات ہے. میں ایسے تمام افراد سے گزارش کروں گا کہ آپ جو یہ سوٹ پہن کے ٹائیاں لگا کے کھانے کھاتے دعوتیں اڑاتے ہیں, جب کوئی اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل آئیں تو اس پہ بات بھی کریں. کیا یہ اوورسیز پاکستانی ٹیلی ویژن جو ہے یہ اوورسیز پاکستانیوں کا نمائندہ نہیں ہے؟ آپ نے ہمیں 4 گھنٹے سے جو ہے لٹکایا ہوا ہے, اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں ابھی آتے ہیں ابھی آتے ہیں. آپ کیوں تشریف نہیں لائے؟ اس کی وضاحت آپ کو اوورسیز پاکستانیوں کے سامنے ضرور کرنی پڑے گی. او ٹی وی اوورسیز پاکستانیوں کا نمائندہ ٹیلی ویژن چینل ہے, کسی سیاسی جماعت سے اس کا تعلق نہیں ہے. جو بھی پاکستان کے خلاف بات کرے گا, جو بھی اوورسیز پاکستانیوں کے خلاف بات کرے گا, او ٹی وی ہر محاذ پر اس کا مقابلہ کرے گا. اپنے میزبان امداد حسین شہزاد کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. جی سر, تھینک یو.